بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال الله تعالى: من يعمل سوءا يجز به. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک تاثیر رکھی ہے. مرچوں کی تاثیر ہے کڑواہٹ، نمک میں تاثیر ہے نمکین پنا، برف میں تاثیر ہے ٹھنڈک، آگ کے انگارے میں تاثیر ہے تپش. جڑی بوٹیوں کے اندر بھی اللہ نے تاثیر رکھی ہے. کسی میں صحت کی تاثیر ہے، کسی میں ٹھنڈک کی تاثیر ہے، کسی میں طاقت ہے. ایسی دنیا میں اللہ نے ان مادی اشیاء کے اندر ایک تاثیر رکھی ہے، اور یہ وہ علم ہے جو مسلمان بھی حاصل کر سکتا ہے، کافر بھی حاصل کر سکتا ہے. جو جتنی زیادہ محنت کرے گا ان مادی چیزوں کی تاثیر تک اس کی رسائی ہو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے بدن سے نکلنے والی زندگی، نیکی یا بدی، اچھائی یا برائی، اس کی بھی تاثیر رکھی. انسان کے بدن سے نکلنے والی زندگی، اچھائی یا برائی، نیکی یا بدی، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تاثیر رکھی. لیکن یہ علم صرف مسلمانوں کا ہے. اس علم پہ اعتماد اور یقین صرف مسلمانوں کا ہے. اس لیے کہ مسلمانوں کو اللہ نے بتایا، اللہ کے قرآن نے بتایا، اللہ کے نبی نے بتایا کہ انسانی بدن سے نکلنے والی زندگی بھی اپنے اس کائنات میں تاثیر رکھتی. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. دنیا تو کہتی ہے موسم کی تبدیلی ہے، دنیا تو کہتی ہے موسم کی تبدیلی ہے، دنیا تو کہتی ہے زمین میں یوں حرکت کر گئی، ہواؤں میں یہاں تیزی آ گئی. لیکن ایک مسلمانوں کے پاس علم ہے جو دنیا کے پاس نہیں، اور دنیا کو اس علم پہ یقین نہیں ہے. اس علم کا پر اعتماد اور یقین صرف مسلمانوں کا تھا کہ اس کائنات میں جو تغیر آ رہا ہے، جو تبدیلی آ رہی ہے، اس میں ایک بہت بڑا دخل انسانی زندگی کا ہے، اور انسان کی نیکی اور بدی کا تعلق ان حالات سے بھی. جب بھی مسلمان کی زندگی میں کوئی ناگواری آتی ہے تو وہ فوراً اپنی زندگی کا جائزہ لیتا، کہیں یہ میری برائی کا ریئیکشن تو نہیں. پیغمبر کا مزاج بھی یہی تھا، حضرات انبیاء کا مزاج بھی یہی تھا. فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا. پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، ان سے غلطی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی جب ان کی زندگی میں کوئی ناگواری آتی تو کہتے ہیں اللہ کوئی غلطی ہو گئی ہے معاف فرما دیں، کوئی غلطی ہو گئی ہے معاف فرما دیں. تو ایمان والوں کا شان یہ ہوتی تھی کہ جب بھی ان کی زندگی میں کوئی ناگواری آتی، کوئی آزمائش آتی، کوئی تکلیف آتی، تو سب سے پہلے اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں کہیں میری کسی برائی کا ریئیکشن تو نہیں ہے. تو یہ تاثیر نیکی اور بدی میں اللہ نے رکھی اور اللہ نے بتائی ہے. بچہ نافرمان ہے، میاں بیوی کا تعلق ٹھیک نہیں ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، تو ایک تو یہ کہ آدمی اس کی مادی وجوہات تلاش کرے، اور ایک یہ ہے کہ جو اللہ نے مسلمانوں کا علم دیا تھا وہی دیکھے کہیں فجر کی نماز تو ضائع نہیں ہو رہی، کہیں میرے گھر میں اللہ کی کوئی نافرمانی
تو نہیں ہو رہی، کہیں میرے گھر کی آمدنی تو ٹھیک نہیں ہے، کہیں میرے گھر کے اندر لقمہ حرام تو نہیں ہے، اس کا ریئیکشن کہیں میری اولاد میں تو نظر نہیں آ رہا، اس کی استاسی، اس کا ریئیکشن کہیں میرے میاں بیوی کے تعلقات میں تو نظر نہیں آ رہا۔ پہلے مسلمان اس نظر سے اپنی زندگی کا جائزہ لیا کرتے۔ آج یہ علم مسلمانوں کے ہاتھ سے بھی گم ہو گیا، اس علم پہ مسلمانوں کا بھی یقین نہ رہا۔ تو اگر زہر کی ہلاکت کا علم نہیں تو کیا زہر اپنا ریئیکشن نہیں دکھائے گی؟ آج مسلمانوں کے ہاں سے یہ علم گم ہو گیا، لیکن کیا جہالت کی وجہ سے بدی کا ریئیکشن میری زندگی میں نہیں ہوگا؟ کوئی آدمی زہر کا ریئیکشن نہیں جانتا اور کھا لیتا ہے تو کیا اس کا ریئیکشن نہیں ہوگا؟ اس کا ریئیکشن تو ہوگا۔ جہالت کی وجہ سے بھی زہر کھائے گا تو اس کا ریئیکشن تو ہوگا۔ اگر اللہ کی نافرمانی کر رہا اور اس کے ریئیکشن پر ایمان نہیں، یقین نہیں، اس کا علم نہیں، تو گناہوں کا ریئیکشن تو ہوگا۔ اور آج دنیا میں فرد کی زندگی، گھر کی زندگی، سوسائٹی کی زندگی، پوری قوم کی زندگی پر گناہوں کا ریئیکشن نظر آتا ہے۔ آج زہر کے اندر ہلاکت کی تاثیر ہے، اس پہ ایمان ہے، اس پہ یقین ہے۔ آدمی خود بھی محتاط رہتا ہے، اپنے بچوں کو بھی اس سے دور رکھتا ہے۔ اگر کوئی غلطی سے کھا لے تو اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک کہ اس کی تاثیر ختم نہ کرے، اس کی ریئیکشن کا ازالہ نہ کرے، اس وقت تک چین نہیں آتا، کیونکہ یقین ہے کہ زہر سے آدمی مر جاتا ہے، خود بھی بچتا ہے، بچوں کو بھی بچاتا ہے۔ اور اگر بچہ غلطی سے کھا لے تو نیندیں ہو جاتی ہیں، بھوک مٹ جاتی ہے، جب تک کہ بچے کو اس کی ریئیکشن سے محفوظ نہ کر لے چین نہیں آتا۔ لیکن آج مسلمانوں کے گھروں میں اللہ کی نافرمانی، بیٹا اللہ کی نافرمانی کر رہا، بیٹی اللہ کا حکم توڑ رہی، کھلے عام اللہ کی نافرمانی ہو رہی، لیکن چونکہ اس کی ریئیکشن پہ ایمان نہیں، اس لیے پریشانی بھی کوئی نہیں، روز بروز اس گناہوں کی نحوست سے زندگی کا سکون جاتا تھا۔ قرآن میں ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو اللہ کی نصیحت سے روگردانی کرے گا اور اس گناہ میں مبتلا ہوگا، اس کی زندگی تلخ ہو جائے گی، زندگی تلخ ہو جائے گی۔ گاڑی نہیں رہے گی، گاڑی رہے گی، کوٹھی نہیں رہے گی، کوٹھی رہے گی، اسٹیٹس رہے گا، پیسہ رہے گا، کاروبار رہے گا، یہ سب کچھ بھی رہے گا، لیکن اس کی زندگی تلخ ہوگی، نہ محبتیں رہے گی، نہ سکون رہے گا۔ آپ خود دیکھیے، ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں پچھلے 30 سال کے مقابلے میں زندگی کا ساز و سامان بڑھ گیا، زندگی کا ساز و سامان۔ غریب کی زندگی کے اندر بھی چیزیں بڑھ گئی اور امیر کے اسٹیٹس بھی بڑھ گئے۔ پچھلے 30-40 سال میں امیر غریب کی سب کی زندگیوں میں ساز و سامان بڑھ گئے، پیسہ آیا، چیزیں بڑھ گئی۔ لیکن سچ بتائیے، زندگی کی کوالٹی بھی بڑھی، زندگی کی کوالٹی بھی بڑھی۔ ایسا نہیں ہے کہ چیزیں بہت اچھی آ گئی تو سکون بہت بڑھ گیا، تحفے تحائف بہت قیمتی ہو گئے تو محبتیں بہت بڑھ گئی، گھر بہت بڑا ہو گیا تو گھر کے اندر زندگی کا لطف بہت بڑھ گیا۔ نہ، دنیا میں چیزیں بڑھ گئی، پیسہ جو آ گیا، لیکن زندگی کی کوالٹی گر گئی، اور صرف ہماری نہیں، جسے دنیا ترقی پذیر کہتی ہے، ترقی یافتہ ممالک کہتی ہے، ان کی زندگی کوالٹی ہم سے بھی گری ہوئی، چیزیں ان کی ہم سے بہت اچھی، 50 ایسا لگتا ہے 1 صدی ہم سے آگے، پیسہ ان کے پاس بہت، چیزیں بہت اچھی، لیکن زندگی کوالٹی زیرو۔ 21 سیکنڈ میں ایک آدمی خودکشی، 1 منٹ میں 3 آدمی خودکشیاں کر رہے ہیں، زندگی کوالٹی زیرو۔ اس لیے کہ چیزیں تو آ جائیں گی پیسوں سے، لیکن زندگی کی کوالٹی، سکون، چین، محبت، یہ پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا، یہ خالص نیکی سے ملا کرتا۔ پیسوں سے سکون کی چیزیں آئیں گی، سکون نہیں، راحت کے نقشے بن جائیں گے، راحت نہیں۔ پیسوں سے محبت کے تحفے تحائف بڑھیا ہوں گے، محبت ہی نہیں۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ
نبی أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. ساری دنیا کے خزانے تحفے تحائف میں دے دو اور چاہو کہ دلوں میں الفت اور محبت آ جائے، نہیں آتی. یہ الفت اور محبت، یہ سکون اور چین، یہ زندگی کی کوالٹی خالص نیکی سے آیا کرتی. تو خالص نیکی جس میں گناہوں کی ملاوٹ نہ ہو، اگر گناہ ہو جائے فوراً توبہ کریں. خالص نیکی کی یہ تاثیر ہے. ان للحسنۃ ضیاء للوجہ وقوۃ فی البدن ومحبۃ فی قلوب الناس. خالص نیکی کی یہ تاثیر ہے. ان للحسنۃ ضیاء للوجہ، چہرہ بارونت رہتا ہے. وقوۃ فی البدن، صحت میں برکت رہتی ہے. ومحبۃ فی قلوب الناس، سلیم الفطرت لوگوں کے دلوں میں اللہ محبت اور عزت نصیب فرمائے. وان للسیئۃ ثبات للوجہ، اسی طرح برائی کا ریئیکشن، چہرے کی رونق نہیں رہتی، صحت میں برکت نہیں رہتی، اور لوگوں کے دلوں میں جو محبت تھی وہ نفرت سے بدل جاتی. لوگوں کے دلوں میں جو عزت تھی وہ ذلت سے بدل جاتی. یہ گناہوں کا ریئیکشن. ہم جیسے لوگ تقوی کے لیے تو اختیار نہیں کر سکتے. غلطی ہو جائے گی، گناہ ہو جائے گا، پھر غلطی ہو جائے گی، پھر گناہ ہو جائے گا. لیکن ایک ایسی نیکی بتا رہا ہوں کہ اگر وہ کر لیں گے تو آپ ہر حال میں متقی رہیں گے. اور وہ یہ ہے، جب غلطی ہو جائے فوراً استغفار کریں، جب غلطی ہو جائے فوراً توبہ کر لیں، جب ایک غلطی ہو جائے فوراً توبہ کر لیں. تو آپ کو کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے بتایا، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. جو کثرت سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اس نیکی کی بدولت، اس بڑھیا نیکی کے بدولت اس دنیا میں 3 انعام ملتے. اس دنیا میں 3 انعام ملتے ہیں. جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، اللہ ہر تنگی سے کوئی نہ کوئی اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے. وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، ہر غم سے اللہ اسے نجات نصیب فرماتا ہے، اور اس کے معاش کا مسئلہ وہاں سے حل کرتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہو. تو خالص نیکی کی زندگی کی یہ تاثیر ہے. تو اس لیے میرے عزیزوں، یہ علم نہیں رہا، اس علم کے تذکرے بھی نہیں رہے، اس علم پہ یقین ہی نہ رہا کہ میرے بدن سے نکلنے والی بدی میری زندگی میں کیا ریئیکشن لے کے آئے گی، اور میری زندگی نیکی سے بنے گی، میری زندگی تقوی سے بنے گی، میری زندگی توبہ سے بنے گی. اس لیے ہماری زندگیوں میں اگر واقعی ہم اپنی زندگی کامیاب اور پرسکون دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ توبہ طائب کی اور استغفار کی زندگی گزارے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاء نقمتك وجميع سخطك. اللهم اجعل خير أمورنا آخرنا وخير أمرنا خواتمنا وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك، اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا واغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمنا وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.